بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہر وقت برستی رہتی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے اچھی طرح اور کما حقہ واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر اور ساری جد و جہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی وہ لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے ہو اور جن کی منزل مابعد الموت ہو۔ معزز سامعین، آپ حضرات نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اب آپ حضرات خود غور فرمائیں کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کا انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہو۔ محترم سامعین، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ محترم سامعین، روزے کی ریاضت اور مشقت کا بھی خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت
اور بہیمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرما برداری کا خوگر بنایا جائے، اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسانی انسان کو گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اسی وقت مبتلا کرتا ہے جب کہ وہ سیر ہو چکا ہو۔ اس کے برخلاف اگر وہ بھوکا ہو تو وہ مضمحل اور کمزور پڑا رہتا ہے، اور پھر اس کو معصیت کی نہیں سوجھتی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادی اور شہوانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے اس کو روکا جائے، تاکہ گناہ پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزہ مخلوق یعنی فرشتے نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہی تین چیزوں کھانا، پینا اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ان تین چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزہ صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ پاکیزہ صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے کسی بات میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا خدا ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، اور اسی کا حاصل اور خلاصہ تقوی ہے۔ تقریباً اسی بات کو اس حدیث شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے جو ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی و ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ بہرحال روزے کا بنیادی مقصد حصول تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر
سال کے ایک مہینے میں روزے فرض کیے گئے اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے اعتبار سے ریاضت و مشقت اور تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور سب سے زیادہ مناسب ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا جس کو تراویح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان دونوں عبادتوں کے احادیث شریفہ میں بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور بامید ثواب تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ماہ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے بحالت ایمان اور بامید ثواب تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ معزز سامعین، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے، اصل مقصد تخلیق کی طرف رجوع کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کروا کر آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے استحضار اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا، اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے ویسے ہی خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے 8 ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جس پر عمل کر کے ہمیں روزے کا مقصد یعنی تقویٰ اور رمضان کے انوار و برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کریں۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس مبارک ماہ میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا مغرب کے بعد سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت اوابین پڑھیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اوابین کی نماز کھانے پینے کی نظر ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے آ کر
4 یا 2 رکعت نفل پڑھیں۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو کچھ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز، اور اگر اشراق کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو چاشت کی چند رکعتیں تو ضرور پڑھیں۔ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل اور عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھیں، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو گویا نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 دور نکالا۔ تمام بزرگان دین اور اسلاف امت کی زندگیوں میں یوں تو قرآن مجید میں اشتغال بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے معمول میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ ماضی کے ہمارے تمام اکابر و اسلاف کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کا معمول دیکھنے کے لائق ہوتا تھا، لہذا ہم کو بھی اس مبارک ماہ میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار زیادہ کرنی چاہیے۔ عام آدمی کو بھی روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھنے چاہیے، تاکہ پورے مہینے میں کم از کم 3 قرآن کریم ختم ہو جائیں۔ نمبر 3، تیسرا کام یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہر مومن کو اس بات کی بھی فکر کرنی ضروری ہے کہ تراویح میں قرآن مجید صحیح اور صاف صاف پڑھا جائے، جلدی جلدی اور حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھنے سے مکمل اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا اللہ کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ نیز پڑھنے والے کو خود قرآن کریم بد دعا دیتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم پڑھنے والا اور سننے والے سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ حافظ صاحب نہایت تیز رفتاری کے ساتھ حروف کاٹ کاٹ کر پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک سانس میں سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ اور تشہد ادا نہیں ہو رہا ہے، 40-45 منٹ میں پوری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گھنٹوں مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہوتا رہتا ہے، اور حافظ صاحب اور سامعین میں سے کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن مجید کی توہین میں کتنا حصہ لیا ہے اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں کتنی بے برکتی
اور قرآن کریم کی کتنی بد دعا لی ہے۔ خدا را اس صورت حال سے بچیں اور اس مبارک مہینے میں برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کو اپنے اوپر بند نہ کریں، اور صاف صاف اور صحیح قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا اہتمام کر کے دارین کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے تھے، اور جب میں نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کی ہلاکت و بربادی میں کیا شبہ ہے جس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں نہایت کثرت کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ نمبر 5، پانچواں کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ بہت ساری روایات میں روزے داروں کی دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام فينظر الرب جل جلاله فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی بد دعا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے، میری عزت اور میری جلال کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ملک و ملت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ نمبر 6، چھٹا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا پورے سال ہی موجزن رہتا تھا، مگر ماہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہو جاتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ جو شخص بھی
آپ کے پاس آتا آپ اس کو ضرور نوازتے، لہٰذا ہم کو بھی اس بابرکت مہینے میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقات کی کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 7، ساتویں چیز جس کا لحاظ رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کرنے میں معاون ہے، کھانے کی مقدار میں کمی کرنا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ اور قوت حیوانیہ کا کم کرنا اور قوت ملکیہ اور قوت نورانیہ کا بڑھانا ہے، جبکہ زیادہ کھانے سے یہ غرض فوت ہو جاتی ہے۔ بقول شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں کہ پورے دن بھوکا رہا، اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں کہ پورے دن بھوکا رہنا ہے، اتنی زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے بھی اتنی مقدار کھانے کی نوبت نہیں آتی، جس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں۔ حقیقتاً ہم لوگ صرف کھانے کے اوقات کو بدلتے ہیں، یعنی افطار میں، تراویح کے بعد اور پھر سحر میں، اس کے علاوہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ مختلف قسم کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قوت شہوانیہ اور قوت حیوانیہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے اور مقصد روزہ فوت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی برتن کو بھرنا اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا پیٹ بھرنا ناپسند ہے۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے، البتہ اتنا کم نہ کھائے کہ عبادات کے انجام دینے میں اور دوسرے دینی کاموں میں خلل واقع ہو۔ نمبر 8، 8واں کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کریں۔ ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس برکت، رحمت اور مغفرت والے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کریں گے۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر موبائل کھول کر بیٹھ گئے اور فحش اور گندی فلموں میں وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا اور جماع جو حلال تھیں ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بیان ہو رہے ہیں، اس طرح روزے کی برکات جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات اور منکرات سے بھی آنکھ، زبان
اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں سے نہ بچے تو روزہ، تراویح، تہجد وغیرہ سب بیکار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی روزہ آدمی کے لیے شیطان سے، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے جب تک کہ گناہوں کا ارتکاب کر کے روزے کو خراب نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی شخص بد کلامی اور جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تو روزہ دار کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں ایسی لغویات میں پڑھ کر روزے کی برکات سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ ان تمام احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کے بنیادی مقصد تقویٰ اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیات و منکرات سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقویٰ کی سعادت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔